پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے اور پھر کسی جرم سے تم توڑ دیے جاؤ گے۔ اور یارو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو قرآن کریم کی نسبت سے سجائی گئی ہے، اور یہ محفلیں یہ آج کی ہماری محفل اس مقدس کتاب کے ذریعے سجائی گئی ہے، جو کتاب آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور یہ کتاب جس پیغمبر پر نازل کی گئی ہے وہ پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام کے تمام پیغمبروں میں اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری محفل اللہ کے مقدس قرآن کی نسبت پر سجائی گئی ہے۔ آج جو اس محفل کو زینت اور رونق بخشی گئی ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی نسبت پر ہے۔ اس لیے جب تک کہ آج ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ یہ دین اور قرآن کریم کی نسبت اور احادیث مبارکہ کی نسبت پر کچھ کلام فرما رہے ہیں، اور جب تک فرماتے رہیں گے اس وقت تک آپ کی توجہ شامل حال ہو۔ دیکھیے حضرات گرامی، جس دور میں بھی اور جس وقت بھی کسی اٹھنے والے پودے نے اپنی جگہ پر پناہ لے کر اور زمین سے اٹھ کر بلندیوں کو چھویا ہے، اور جس زمانے کے اندر بھی کوئی اکابر یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والا یا قرآن کریم کا حافظ یا قرآن کریم کا عالم، یعنی جس دور میں قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے والے جب تک بھی پیدا ہوئے ہیں، اگر اس زمین پر پیدا ہونے والا کوئی قاری قرآن ہے، اگر اس زمین پر پیدا ہونے والا کوئی حافظ قرآن ہے، اگر اس زمین پر قرآن کو سمجھنے والا اگر کوئی عالم دین ہے، اگر اس قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے تفسیر و مضامین کو بیان کرنے والا کوئی عالم دین ہے، تو یاد رکھنا مسلمانوں، اس زمین پر اٹھنے والا اور اس زمین پر اٹھنے والا ہر ایک عالم دین اس زمین سے آنے والا صرف اور صرف اس بنیاد پر اٹھا ہے کہ ان کی ماں نے اس آغوش میں اور اپنے بدن مبارک میں رکھ کر ان علماء کی نگرانیوں کے لیے جب اپنی ماں کے مادے میں تھے، جب ان کی ماں حمل سے تھی، اس دور میں بھی ان اکابروں کے لیے ان کی ماں دعائیں کرتی تھی
کر دیا ہے۔ اے میرے اللہ، یہ ہونے والا بچہ اپنے وقت کا عالم ہو، اپنے وقت کا بہترین قاضی ہو، اپنے وقت کا بہترین مفسر ہو۔ اے میرے اللہ، میرے بچیوں کو ایسا بنا دے جیسے تجھے مقبول ہے۔ یعنی جب یہ آواز ماں کی نکلتی رہی تو دور بدلتا رہا۔ بچے نے جوانی کی طرف قدم رکھا، چھوٹا تھا، مدارسوں کی زینت بنا، بڑا ہوا اسٹیجوں کی زینت بنا، مساجدوں کی زینت بنا، اپنے اساتذاؤں کی جگہ کو لینے والا بنا۔ یعنی جس دور میں بھی اور جس زمانے میں بھی اگر کوئی ہونے والا بچہ اپنے وقت کا عالم بنا ہے تو اس ماں کے صدقے سے بنا۔ اور کیوں نہ بنتا؟ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس زمانے کی طرف اور اپنے بزرگوں کی طرف کہ جو ہمارے بڑے رہے اور اکابروں کی جانب کہ جن پر آج بھی ہماری نظریں ٹک جاتی ہیں اور وہ زمانہ یاد کرتی ہیں۔ جائیے حضرت بایزید، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب والدہ بھی موجود ہیں، والد بھی موجود ہیں، دونوں کے اندر مشورہ طے ہوا اور میر اور بی بی یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایسا عالم بنائے، ایسا اللہ والا بنائے جو ہمارا بچہ اپنے وقت کا اللہ کے دربار میں مقبول ہو۔ اماں بھی فریاد کر رہی ہے، ابو بھی فریاد کر رہے ہیں، اماں کی فریاد ہے، ابو کی فریاد ہے، دونوں اللہ سے دو لگائے بیٹھے ہیں۔ اور دیکھیے مسلمانوں، کیسا ماں نے بچے کا یقین بنایا۔ ہاں ایسا اللہ والا بنا کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ بچپن میں ماں کا یقین بنایا، والدہ نے کیسے یقین سجایا۔ جب زمانہ گزرتا چلا، بچے کچھ سمجھدار ہوا، بچی نے اللہ کا پتہ معلوم کیا۔ اماں جان، ہمیں کھانے کو کون دیتا ہے؟ ماں بچے کا ایمان بنا رہی ہے، ماں بچے کا ایمان سنوار رہی ہے۔ اماں، ہمیں کھانے کو کون دیتا ہے؟ جب اماں سے بچے نے فریاد کی، اماں جان ہمارا خالق کون ہے؟ اماں جان ہمارا رازق کون ہے؟ اماں ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اماں ہمیں کھانے کو کون دیتا ہے؟ ماں یقین بنا رہی ہے، میرے بیٹے ہمیں کھانے کو اللہ دیتا ہے۔ بچے نے اماں سے کہا، اماں کیا اللہ زمین دیتا ہے؟ اماں نے کہا نہیں بیٹا، اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ کی 18,000 مخلوق ہے، ہر ایک کا خالق اللہ ہے، ہر ایک کا رازق اللہ ہے، اور اس رازق کو رازق ہمیں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اماں نے جب یقین بنایا تو اماں بچے کا یقین بنا رہی ہے۔ اماں نے کہا بیٹا اللہ سے مانگیے، وضو کریے، مصلی بچھایا اور اللہ سے فریاد کی، اللہ کی مجھے بھوک لگی ہے، اللہ کی مجھے کھانا کھانا ہے۔ اللہ معصوم بچہ ہے اور اماں کی یاد سے، اماں کے الفاظوں سے اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اللہ مجھے کھانے کو دے دیجیے، اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں روٹی بناتی ہے اور جا کر پلٹ کر تاک میں رکھ دیتی ہے۔ بچہ نماز سے فارغ ہوتا، اللہ سے مانگ کر ہٹتا ہے۔ اماں کہتی ہے دیکھو بیٹا، اللہ نے تیرے لیے کھانے کے انتظام کر دیا ہوگا، جاؤ تاک میں تلاش کر لیجئے، الماریوں میں تلاش کیجئے۔ بچہ نماز سے پڑھنے سے، بچے اللہ سے مانگ کر فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد بچہ الماری کو ڈھونڈتا ہے، کھانا میسر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اماں کو کسی تقریب میں شرکت کرنی پڑ گئی، بچے مدرسے میں ہیں، اماں کسی پروگرام میں گئی ہوئی ہے اور بچے کی چھٹی کا وقت ہو چکا ہے۔ بچے کی چھٹی کا وقت ہونے کے بعد میں اماں کو یاد آتا ہے کہ بچے کی چھٹی کا وقت ہو چکا ہے اور اگر آج میں نے بچے کو کھانا نہ ملا تو اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، اللہ سے یقین ہٹ جائے گا۔ اماں اب وہاں سے جلدی سے تیار ہوتی ہے اور دوڑ
دوڑتی ہی گھر آتی ہے، گھر آ کر دیکھا بچہ آرام کر رہا ہے، میٹھی نیند سو رہا ہے۔ اماں نے فرمایا بیٹا کھانا بنانے کے بعد اماں نے وہی استعمال کیا، کھانا بنایا، طاقت میں رکھا اور فرمایا بیٹا اٹھو، میں نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اب بیٹا کہتا اماں جان میں تو کھانا کھا چکا ہوں، میں تو بالغ ہو چکا ہوں۔ فرمایا بیٹا کھانا تم نے کہاں سے کھا لیا؟ فرمایا جو اللہ مجھے روز اپنا کھانا کھلاتا ہے اس اللہ نے مجھے آج کھانا کھلایا، اور اماں ایسا کھانا کھلایا ہے کہ خدا کی قسم آج تک میں نے ایسی لذت کا کھانا نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹے ایسے کیا کھا لیا؟ فرمایا اماں ایسا کھانا کھایا ہے کہ اس کھانے کا ذائقہ آج تک میں نے ایسے کہیں کھانا کھایا ہی نہیں۔ فرمایا اماں نے کہ ہاں بچے اب تیرا ایمان بن چکا ہے، اور دور گزرا اور ایسے اللہ والے بنے، ایسے اللہ کے نیک اور مقبول بندے بنے کہ اپنے وقت کے اس دور میں بڑے بڑے بادشاہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے بھائی تھے۔ یہ زمانہ گزرتا ہے، اسی دور کے پھر دوسرے بزرگ آتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایسے اللہ والے ہیں، زمانہ بچپنے میں ابھی معصوم ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ابھی بچے ہیں، والد کا سایہ ختم ہو چکا ہے، اماں ہے، اماں بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ سے دو لگائے ہوئے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہی ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، مزدوری میں کرتی ہوں، بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ایک بچہ ہے اور اگر یہ بھی میں نے ایک نہ بنایا تو اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ جب زمانہ گزرا تو جو زمانہ گزرتا ہے ایک پتھر اماں اپنے دل پر رکھتی ہے اور ایک پتھر بچہ اپنے دل پہ رکھتا ہے، اور وہ اماں جو اپنے اللہ سے دو لگائے ہوئے تھی، اللہ اگر میرا بچہ ہے، والدین کا سایہ نہیں ہے، معصوم ہے، اور میں اس کو اللہ تیرے دین کے لیے تیرے دربار میں تیرے راستے میں دینا چاہتی ہوں۔ اب یاد آتا ہے کہ زمانہ گزر گیا اور دیکھا کہ ایک چھوٹی سے پہاڑی علاقے میں ایک مسجد ہے، اس میں ایک قاری قرآن بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے اور بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں۔ اب جاتی ہے اماں بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے، بچے کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اماں استاذ کے حوالے کرتی ہے اور استاذ سے حکم فرماتی ہے، اے استاذ محترم، اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، اے بچوں کی تربیت کرنے والوں، اے بچوں کی پرورش کرنے والوں، میرا معصوم بچہ ہے، والد کا سایہ نہیں ہے، تنہا ہے، میں ہوں، مزدوری کر کے بچے کا پیٹ پالتی ہوں۔ فرمایا اے اللہ کے ولی، اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، اے اللہ کے محبوب بندے، میرا بچہ ہے، اس بچے کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، اور جب تک یہ میرا بچہ کسی لائق نہ بن جائے، قابل تعریف نہ ہو جائے، عظمتوں والا نہ ہو جائے، بلندیوں کو پکڑنے والا نہ ہو جائے، جب تک یہ اللہ کا قریبی نہ بن جائے، اس وقت تک آپ اس بچے کو چھٹی مت دیں۔ اب ماں بچے کو چھوڑ کر آتی ہے، ادھر بچے مڑ کر دیکھ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، ادھر اماں اپنے دل پر پتھر رکھ جا رہی ہے اور جاتے ہوئے اماں بھی رو رہی ہے، معصوم بچہ ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اکیلا ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے۔ جب اماں اس حالت کو دیکھتی ہے اور چلتے چلی جاتی ہے اور زمانہ گزرتے ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد بچے کو ماں کی یاد آتی ہے، من کا جوش مارتی ہے، ادھر اماں کو یاد آ رہا ہے، میرا بھائی عزیز ہے، میرا بھائی عزیز ہے، اماں بھی تڑپ رہی ہے، ادھر بیٹا بھی تڑپ رہا ہے، اور جب زمانہ گزرتا ہے تو جمعرات کا وقت آتا ہے، مدرسوں کی شام کی چھٹی کا وقت قریب ہوتا ہے، اور اس دور میں بچوں کو جو مدارسوں میں پڑھتے ہیں گھر کی یاد تازہ ہوتی اور دل رونے لگتا۔ جب یہ زمانہ گزرا تو بچے کو ماں کی یاد آئی اور کہا
استاد محترم سے درخواست کی، اے میرے استاد، اے میرے مربی، اے میرے مشفق، مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے، مجھے اماں سے ملاقات کرنی ہے۔ اب استاد ہے، ماں کی بات سے میرے کھٹکی۔ ماں نے کہا تھا جب تک کہ کسی قابل نہ بن جائے، جب تک کہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، اس وقت تک آپ اس کو چھٹی مت دیں۔ اب استاد نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو کچھ سبق دیتا ہوں، جب تک آپ اس کو بہترین انداز سے یاد کر نہیں سنا دیں گے تو سبق روزانہ کے وقت کے اعتبار سے کچھ زائد حوالے کر دیے، اور کہا جب تک آپ اس سبق کو بہترین یاد نہیں کر لو گے اور جب تک نہیں سنا دو گے میں آپ کو چھٹی نہیں دے سکتا۔ استاد محترم کے ذہن میں خیال ہے کہ غلطی آئے گی، سبق زیادہ ہے، چھٹی نہیں دوں گا۔ ادھر بچے محراب کے قریب جاتا ہے، اللہ کے حضور کو ہاتھ لگاتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے میں معصوم ہوں، والد کا سایہ نہیں ہے، اماں کی یاد آ رہی ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو ہاتھ لگا رہا ہے، اللہ کے حضور رو رہا ہے، اور یہ کہا اللہ استاد نے سبق زیادہ دے دیا، اللہ اس سبق کو میرے ذہن میں بسایا۔ اب اللہ نے اسے رونا قبول کر دیا۔ بچے نے وہ سبق ایسے یاد کیا کہ غلطی آئی نہیں، استاد کے قریب گئے اور جا کر کہا حضرت میرا سبق سن لیجیے۔ سبق سنانے کے بعد کہا حضرت جب مکمل سبق سنا دیا غلطی کوئی نہیں آئی، اب اللہ کے حضور رونے والا، غلطی کوئی نہیں آئی، سبق استاد کو سنایا اور پھر کہا حضرت اماں کی یاد آ رہی ہے، گھر جانا چاہتا۔ اب جب بچے کی آواز استاد کے کانوں میں پڑی تو استاد محترم نے اجازت دی، جاؤ بیٹا آپ اپنی اماں سے مل کر کے آؤ اور اماں کو سلام کہہ دینا۔ اب بچہ جاتا ہے، ماں اس شام کے وقت مغرب کے درمیان جس وقت لوگوں کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے، شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اماں وضو فرما رہی ہے، اماں نے وضو فرمایا اور وضو کر رہی تھی، جا کر بایزید نے کنڈا کھٹکھٹایا، اماں نے اندر سے آواز دی من دخل الباب، یہ کون ہے دروازے پر، یہ کون ہے دروازے پر؟ بچے نے آواز دی اماں تیرا بایزید ہے، اس سے ملاقات کی گئی۔ اماں تیرا بایزید ہے اور تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے نوجوانوں سنو ماں نے کیا جواب دیا ہے، سنو کانوں سے اور دل کے کانوں تک پہنچائیے، اس دل کی گہرائی تک اس ماں کے جواب کو سنیے جو آج ہم مدارسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں تو پہلے استاد محترم سے چھٹی کی بات معلوم کرتے ہیں، کب چھٹی ہوگی یہ حوالے پیش کرنے کے ساتھ ہے۔ جب ماں کا بات سنیے، ماں کی الفاظ کو سنیے۔ ماں نے کہا جب حضرت بایزید نے کنڈا کھٹکھٹایا کون؟ تو انہوں نے کہا اماں میں بایزید۔ کون؟ اماں میں بایزید بستامی۔ اماں نے جواب دیا نہیں میرا بایزید بستامی نہیں ہے، میرا بایزید تو اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب یہ آواز حضرت بایزید بستامی کے کانوں میں پہنچی، جب یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچی تو حضرت بایزید بستامی نے اس کنڈے کو کھٹکھٹانا بند کر دیا اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور یہ آخر میں جواب دیا، غور سے سنو، یہ آخر میں جواب دیا کہ میری اماں کو میری ضرورت نہیں، اور وہ بات ذہن میں لے آئے کہ میری اماں نے یہ کہا تھا کہ جب تک میرا بایزید بستانی قابل تعریف شخص نہ بن جائے اور جب تک میرا بایزید اللہ کا مقرب بندہ نہ بن جائے اس وقت تک آپ کو اس کو چھٹی نہیں۔ اب واپس چلے جاتے ہیں
اب استاد کے قریب جاتے ہیں، جا کر کے پورا مرحلہ سناتے، اماں کی پوری بات حضرت کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور فرماتے کہ میری اماں نے کتا نہیں کھولا اور یہ کہا ہے کہ میرا بایزید بستامی اللہ کا بہترین اور مقرب بندہ بننے کے لیے ہے۔ یہ والدہ کی تربیت ہے، یعنی جب تک والدین کی نگرانیاں ان بچوں کے سروں پر رہے گی، جب تک والدہ کی نگرانیاں بچوں کے حوالے رہے گی، تو اس وقت تک جب تک ماں بچوں کی نگرانی کرتی رہے گی تو ہمارے بچے اپنے وقت کے شاہ عبد الغنی اور حضرت شاہ عبد القادر اور بایزید بستامی بختیار کاکی یہ بڑے اللہ والے بن کر دکھائیں گے۔ یہی بچے قرآن کے مفسر ہوں گے، یہ قرآن حدیث پڑھانے والے ہوں گے، یہی علم فقہ